مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت آ پہنچا ہے، آگے اللہ کی مرضی، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی تو ایک طاقت ایسی ہے جو اپنی ول پرویل کر رہی ہے بالکل، اور وہ روکے گی نہیں۔ اور اگر یہ کرائسس جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اگلے بڑے لمبے عرصے تک پاکستان جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو مجھے ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا، سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی، تو سسٹم ود ان دا سسٹم ٹھیک ہونے کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ تو ہم نے قائد اعظم کو زیارت بھیج دیا جہاں نہ ڈسپینسری نہ ہاسپٹل، جہاں وجود ہی نہیں تھا۔ کون سی دوائی کے لیے بھیجا تھا؟ کچھ دنوں سے وہ ارشد شریف کی جو آخری ویڈیو ہے وہ بار بار گھوم رہی ہے کہ وہ ڈنڈا چل رہا ہے، پھر ایک ہاتھ پھر دو ہاتھ، پھر وہ ڈنڈا جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے کہ جی ملک کی سیاسی صورتحال جون سی ہے نا اس ٹائم بڑی ہی کشیدہ ہے۔ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ اسلام آباد کے حالات آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے حالات کیا ہیں اس ٹائم پہ۔ عوام کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، فوج کو 5 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک فوج کے حوالے اسلام آباد کر دیا گیا۔ اور جعفری صاحب سے پوچھیں گے جی کہ یہ صورتحال کب تک سیدھی ہوگی، معاملات طے پائیں گے، یا حکومت کا اب کچھ آخری وقت چل رہا ہے؟ کیونکہ جعفری صاحب نے کہا تھا جی نومبر میں جا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، مگر نومبر سے پہلے اکتوبر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر سر ہے۔ حالات بڑے نا کشیدہ ہو گئے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، عوام سڑکوں پہ اتنی عوام نکل آئے گی سوچا نہیں تھا۔ سر یہ قدرت کا کام ہے، میں نے عرض کی تھی، دیکھیں میں کریڈٹ کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور بہت دفعہ سینکڑوں مرتبہ میں نے عرض کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نومبر میں آئے گی تو ستمبر اکتوبر انتہائی اہم ہوں گے، بلکہ جولائی سے آنورڈ جو ہے نا سال کا سیکنڈ ہاف یہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوگا۔ وہ والی بات مکافات والی، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے، اور دوسرا میں نے آپ کو ایک اور عرض کی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پھنسنے جا رہی ہیں۔ ادھر آپ نے لبنان، فلسطین، ایران والے تنازع میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو پھنستے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ بالکل، دنیا جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور باقی چیزیں اور طرف جا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت آ پہنچا ہے، آگے اللہ کی مرضی، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، کہ جب شکنجے ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں بہت سارے بڑے بزرگوں نے کہا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، صوفی برکت علی لدھیانوی نے۔ میں نے بہت سارے کتابوں میں بہت سارے عظیم بزرگوں سے سنا کہ پاکستان کا اچھا ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سرفراز شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد 2.5-3 سال میں بہت ترقی کرے گا، راکٹ کی طرح اوپر جائے گا۔ میرا بھی جتنا علم ہے، میں آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون، لیکن میں نے بھی یہ عرض کی تھی کہ پاکستان میں نومبر کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، 2026 مارچ یا اپریل تک فائنینشیل سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے 2.5 سے 3 سال بعد پاکستان G8 میں ہوگا۔ اور اگر یہ کرائسس جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اگلے بڑے لمبے عرصے تک پاکستان جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو مجھے ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں پراپرلی ٹیک اپ کر سکیں گی، یعنی ڈکلیئرڈ مارشل لا لگنے کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے۔ پھر میں نے عرض کی تھی کہ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے جی، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں، جتنا مجھے سمجھ آتا ہے اتنا ہی کرتا ہوں، آئی نیور کلیم۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا، سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی، تو سسٹم ود ان دا سسٹم ٹھیک ہونے کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم اپنے اندر سے جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا یہ مومنٹم ٹوٹے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری حملے ہیں۔ مجھے بار بار جو ہے نا وہ کچھ دنوں سے وہ ارشد شریف کی جو آخری ویڈیو ہے وہ بار بار گھوم رہی ہے کہ وہ ڈنڈا چل رہا ہے، پھر ایک ہاتھ پھر 2 ہاتھ، پھر وہ ڈنڈا جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ خون جتنا بہنا تھا وہ اور بہہ جائے گا، تھوڑا بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ آزادی فری میں نہیں ملتی۔ ہم نے پاکستان آزاد کرایا تھا
مور دین 1 ملین جو ہے وہ لوگوں کے خون کے اوپر. پھر اس کے بعد ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی انا اور ایگو اور اپنے فیصلوں کی خاطر قتل کر دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے یہ جو بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عوام کی نوکر ہے. تو ہم نے قائد اعظم کو زیارت بھیج دیا جہاں نہ ڈسپینسری نہ ہاسپٹل، جہاں وجود ہی نہیں تھا. کون سی دوائی کے لیے بھیجا تھا؟ بالکل. عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ خوش فضا مقام میں بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ سارے پلانز تھے. کرنل الائی بخش جو قائد اعظم کے ذاتی معالج ہیں، ان کی ڈائری، اس کو تو کیپٹن الائی بخش تھے، تو ان کی ڈائری میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ میں لائف سیونگ ڈرگز جو ہے وہ قائد اعظم کے لیے کہتا تھا کہ ابھی چاہیے، تو 4 دن نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو لائف سیونگ ڈرگز 4 دن نہیں آ رہی تھی، وہ قتل ہی تھا نا قائد اعظم محمد علی جناح کا. بالکل. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پھر ایمبولینس خراب کر دی. یعنی گورنر جنرل آف پاکستان شدید گرمی میں، حبس میں، وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس ایمبولینس کے لوہے کے اس کافن میں قید رہے جب تک کہ وہ جو ہے وہ دنیا سے چلے نہیں گئے. لیاقت علی خان کا قتل، فاطمہ جناح کا قتل، پاکستان کی پولیٹیکل طاقتوں کا قتل، اور پھر وہ اپنی انا اور ایگو اور وہ سارا کچھ، تو یہ سارا کچھ کسی حد پہ جا کے ختم تو ہونا ہے نا. قائد اعظم کے بعد 66 سال کا زوال پاکستان کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا. 66 سال، 66 ایئرس. قائد اعظم 48 میں جاتے ہیں دنیا سے. 66 ایئرس کے بعد، یعنی پاکستان جب اپنا 69th یا 70th برتھ ڈے منا رہا تھا، انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا، لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. یہ پچھلے 6-7 سال کی بات ہے نا. بالکل. اس سے زیادہ تو نہیں ہے. بالکل. پچھلے 6 سال 7 سال اس سے زیادہ کا تو عرصہ نہیں ہے. یہ شعور جو ہے یہ اتنا تیزی سے کیسے آیا؟ کوئی تو تھا اس کے پیچھے، کوئی تو ایک طاقت ایسی ہے جو اپنی ول پرویل کر رہی ہے. بالکل. اور وہ روکے گی نہیں. اللہ جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کام لیتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کا. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لیتا ہے. بالکل. مچھر کو مقرر کر دیتا ہے نمرود جیسے بادشاہ کو مارنے کے لیے، ابابیلوں کو مقرر کرتا ہے ہاتھیوں کو مارنے سے، چڑیوں کو مقرر کرتا ہے بازوں کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ طبقے جو گھرے ہوئے طبقے کہلاتے ہیں، جن کا کوئی حق نہیں ہوتا، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جن کے پیسوں سے دنیا عیاشی کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بڑی بڑی بساط کو الٹ دیتے ہیں. سر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتروں کی طرح. دنیا میں پوری دنیا کا نظام بدل رہا ہے. ترکی سے شروع ہوا تھا یہ کام، مصر میں یہ کامیابی سے ہو گیا، لیبیا میں یہی کام کامیابی سے ہو گیا کہ ٹیک اپ کر لیا چیزوں نے. لیکن ترکی سے یہ کام شروع ہوا ریٹیلیشن والا. ٹھیک ہے. ترکی سے ہونے والا کام جو ہے وہ سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آ گیا ہے. تو جو کام وہاں کر کے آیا یہاں بھی وہی ہوگا. مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی ہے سر، اس کی مرضی بدل جائے، بدلنا چاہے بدل دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اب رکنے کا نہیں. مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ٹیک اپ کرنی اور اس طرح کنٹرول کرنی اور اس طرح مار کاٹ کرنی اب پاسبل نہیں رہے گی. اب جو ہے یہ چیزیں کھلیں گی اور اب بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. میں نے ایک دن شاید کسی اور کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بات کیا تھا کہ ابھی تو آرٹیکل 6 کے مقدمات نہیں ہو رہے، آرٹیکل 6 کے مقدمات ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ ہوں گے ان کے اوپر جن کے اوپر ہونے چاہیے. جو کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، ہماری تو یہی دعا ہے اور انشاءاللہ ہوگا پاکستان کے حق میں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.